أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج 11واں روزہ ہے۔ 11ویں روزے کے دن آپ کے لیے گناہ نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج گناہ نمبر 11 کے بارے میں تفصیل سے کچھ بات کریں گے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایک اور بہت بڑا گناہ جو کہ کبیرہ گناہ ہے، جس پر بہت سخت وعیدیں ہیں، وہ ہے کسی جاندار کی تصویر بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا، یعنی کسی جاندار کی تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ تصویر سے مراد کسی جاندار کے چہرے کی تصویر بنانا، مطلب آنکھ، کان، ناک سمیت جو چہرہ ہے اس کی تصویر بنانا۔ اور اس بات پر صحابہ کرام کو اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویر بنا سکتے ہیں۔ احادیث میں اس چیز کی اجازت آئی ہے۔ البتہ چہرے کی تصویر بنانا، چاہے وہ کسی انسان کا ہو یا کسی جانور کا، حرام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں یضاہئون بہ خلق اللہ، اس سے وہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جو تصویر بنائی ہے اب اس میں روح بھی ڈالو، کہ اللہ کی تم نے نقل اتاری ہے اب اس میں جان ڈالو، اور وہ اس میں جان نہیں ڈال سکیں گے۔ احادیث میں اور بھی اس پر بہت زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو پردے پر کسی جاندار کی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس چادر کو پھاڑ کر تکیے کے کور بنا لیے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ تصویر جس جگہ پر موجود ہے یا تو اس جگہ کو پھاڑ دیا جائے یا اس کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دیا جائے جو چیز پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہو، یعنی توہین ہوتی ہو اس کی، تو بھی جائز ہے۔ جیسے کہ قالین کے اوپر، کارپیٹ کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، جو ایسے شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے کارپیٹ کے اوپر، تو انسان وہاں چلتا ہے پھرتا ہے، مطلب پاؤں جا رہے ہیں، توہین ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی نے دعوت کی تو آپ جب گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں کسی کی تصویر لٹکی ہوئی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کمرے میں داخل نہ ہوئے۔ اس شخص نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کلا حتی تکسرہ، میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا جب تک تم اس تصویر کو پھاڑ نہیں دیتے یا توڑ نہیں دیتے۔ تو صحابہ کرام اس معاملے میں اتنی سختی اور مضبوطی کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو آج کل جو رواج چل پڑا ہے، شادی کی تصویریں اور مختلف تقاریب کی تصویریں ہم نے جو سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، تو ان میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ان کو پھاڑ دینا چاہیے یا جلا دینا چاہیے۔ تھوڑے دن کی زندگی ہے، اس کو اللہ پر فدا کرنا چاہیے۔ لوگ اس لیے سنبھال کر رکھتے ہیں کہ یاد تازہ رہے گی، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قبر میں جانے کے بعد سب بھول جاتا ہے، کوئی قبر میں البم ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ جاندار کی تصویر پر اللہ تعالیٰ نے کیا سخت جملے فرمائے ہیں، ہمیں اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، اپنے گھر میں بھی کرنا چاہیے، تاکہ ایک ایمان بن جائے، گھر میں پڑی تمام تصویروں کو ضائع کر دیا جائے، پھاڑ دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ البتہ آج کل جو ڈیجیٹل تصاویر آ رہی ہیں ویڈیو کیمرے کی، ان تصاویر کے بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے، دو رائے ہیں علماء کی۔ بعض اس کو تصویر کی فہرست میں داخل کرتے ہیں اور بعض اس کو تصویر کی فہرست میں نہیں داخل کرتے، اور دونوں طرف اہل حق علماء ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ ویڈیو تصاویر سے، ڈیجیٹل تصاویر سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر مجبوری ہو، جیسے اپنا NIC بنوانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، تو مجبوری کی حد تک اسلام میں اجازت ہے۔ اور باقی ڈیجیٹل تصاویر کے اوپر ایک طویل بحث ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ سے، ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہیں، تفصیل سے اس پر بحث کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کسی جاندار کی تصویر کا بنانا کتنا بڑا جرم ہے، اسلام کے اندر گناہ کبیرہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں کو اس گناہ کا اندازہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔